باندھ کر مردوں نے اور عورتوں نے حسب معمول اپنا لباس پہن کر اپنے گھر سے روانہ ہونا ہے، اور امیگریشن کے معاملات بتا دیے گئے، کرنے کے بعد جہاز میں روانہ ہو جانا ہے۔ آپ کہیں گے عمرے کی نیت کہاں ہے؟ ہم یہاں گائیڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ جب جدہ جا رہے ہیں تو عمرے کی نیت جب جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز ہوا میں ہموار ہو جائے تو اس وقت لیکن 2 رکعت نفل اور احرام کی چادریں یہ آپ نے گھر پر یا ایئرپورٹ پر ادا کر لی ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ عمرے کی نیت، اور وہ کیا ہے؟ اپنی مادری زبان میں بھی 2 الفاظ کہہ دیں کہ آپ محرم ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک، جب نیت کرنی ہے اس وقت کہیں گے اللہ پاک میں تیری رضا کے لیے عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے، میری طرف سے قبول فرما اور اس میں میری مدد فرما۔ ابھی نیت مکمل نہیں ہوئی، بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی میں نے تو نیت کے الفاظ پڑھ لیے، ہو گئی نیت۔ یاد رکھیں نیت اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک آپ لبیک نہیں پڑھیں گے۔ لبیک کے ساتھ متصل ہے، نیت کے الفاظ ساتھ میں لبیک پڑھنی ہے، اور یہ میں 2-4 منٹ آپ کو ڈیمو بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ لبیک بھی پڑھنی ہے، اور لبیک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لبیک سے فارغ ہوگے تو اللہ پاک سے اس کی خوشنودی کا سوال کرتے، جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ طلب کرتے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے امت بخشی جائے گی، آپ کی شفاعت کے صدقے امت کو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ لیکن ہماری تعلیمات کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے کس انداز سے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنی آپ نے کیسے کری؟ آئیے میں آپ کو 1-2 منٹ کا ڈیمو دیتا ہوں انشاءاللہ۔ صحیح بول رہے ہیں، درود پاک پڑھیں، کیونکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے سب سے ڈیفیکلٹ چیز جسے میں سمجھتا ہوں نا، حاجی کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے احرام باندھنا جو ہے نا، یہ ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ میں اس احرام کو باندھوں کیسے، اس احرام کو سنبھالوں کیسے، یہ احرام کس طرح سے میں کیئر کر سکوں گا، کس طرح سے اپنے ساتھ اس احرام کو رکھ سکوں گا۔ احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں؟ مرد کے احرام کی 2 چادریں، ٹھیک ہے۔ مختصر سے میں آپ کو ڈیمو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ نے احرام کی چادریں جو ہے وہ کس طرح سے باندھنی ہے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ انٹرلنک رہیں، اور جیسے جیسے میں کہتا رہوں انشاءاللہ آپ اس کو دہراتے رہیں تو آپ کو انشاءاللہ سب چیزیں ایزیلی نظر آ جائیں گی۔ میں سب کو نظر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مرد کے احرام کو باندھنا سیکھتے ہیں۔ احرام کی چادروں کی ڈیٹیل مفتی صاحب نے بتا دی کس طرح کی ہونی چاہیے، میں آپ کے سامنے جسٹ احرام باندھ کر یہ دکھا رہا ہوں۔ احرام کی چادروں کے 2 سرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سرا جو ہے یہ سیدھے ہاتھ والا الٹے ہاتھ کی طرف کر کے 2 انچ اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 انچ اضافہ کرنے کے بعد اس دونوں چادروں کے سروں کو اپنے دل کی جانب یعنی الٹے ہاتھ کی جانب کرنا ہے۔ میں نے اس کا آپ ادھر سے ریکارڈ کریں یا بیٹھ جائیں، ادھر سے ریکارڈ کریں۔ میں نے دونوں چادریں آپ کے ایک چادر دونوں طرف سرے کر دی۔ یہ جو احرام ہے اس کا سائز سینے سے لے کے قدم تک ہونا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ احرام کی چادر باندھتے وقت اس کا اوپر کا حصہ پیٹ پر ہونا چاہیے، سینہ اندر نہیں ہو سکتا، پیٹ اندر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے پیٹ کو اندر کر کے اس چادر کو یہ کھینچ کر لانا ہے۔ بڑا ٹیکنیکل ہے لیکن چند مرتبہ پریکٹس کریں گے ایزی ہو جائے گا۔ اس جانب یہ ہے دیکھیے ٹائٹ ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، درمیان سے پکڑ کر اس کو یوں فولڈ کرنا ہے، اور یہ اس طرح 1 2 3 بن لینے ہیں کہ یہ آپ کے ٹخنوں سے اونچا ہو جائے۔ اگر ٹخنوں سے نیچے رہے گا تو چلنے میں پرابلم ہوگی، جھکیں گے تو پانی، استنجا خانہ سب جگہ پر آپ کا احرام جو ہے وہ آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ میں نے تہبند باندھ کر دکھائی، کس کس کی سمجھ میں آئی؟ ماشاءاللہ آپ انٹرلنک رہیں گے، سمجھتے رہیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی۔ یہ تہبند باندھ لی نا، اب دیکھیں اس تہبند کو باندھ کر میں چل رہا ہوں، میرے لیے کوئی کھچاؤ نہیں ہے، میرا یہ پردہ آگے سے کھل بھی نہیں رہا، دیکھ رہے ہیں آپ، میں پاؤں یوں کر رہا ہوں لیکن سامنے سے تہبند ہٹ نہیں رہی ہے۔ بعض حاجی آپ کو نظر آئیں گے وہاں خیموں کے اندر کہ کسی کا گھٹنا نکلا ہوا ہوگا، کوئی وضو خانے میں بیٹھا ہوگا تو جو پردے کی چیزیں چھپانے کی وہ نظر آ رہی ہوں، لہٰذا آپ نے اس طرح تہبند باندھی ہے۔ تہبند کے اوپر ہم لوگ ایک چیز باندھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیلٹ، اور جیسا کہ
ہمارے جمیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ منسٹری کی طرف سے آپ کو بیگ ملے گا انشاءاللہ. بیگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. یہ بیگ میں نے آپ کو دکھایا ممکن ہے اسی طرح کا بیگ کلک والا فروٹفل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً کلک لگا دیا, ٹھیک ہے, اور اس کو سامنے کی ضرورت نہیں. اس کے اندر اپنا کیا چیز رکھیں گے اور بیگ کیوں باندھ رہے ہیں؟ نیت. یہ بیگ اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اس میں اپنے پاسپورٹ, موبائل, رقم, ضروری چیزیں جو میری ایمرجنسی کی چیزیں ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں, بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے, تو وہ کچھ ٹیبلٹ ایسی دو چار اس بیگ میں کوئی بھی ایمرجنسی کسی مقام پر بھی آپ نے اپنے ٹیبلٹ لی اور فوراً اس کو منہ میں ڈال دیا تو انشاءاللہ آپ کی ریلیکس رہیں گے. یہ ہو گئی بیگ اور تہبند. اب آپ کو میں پیش کر رہا ہوں اوپر کی چادر. یہ اوپر کی چادر باندھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو انسب اور تجربے سے ثابت ہے. یہ الٹا ہاتھ کا جو سرا ہے یہ چھوٹا رکھنا ہے. کتنا رکھنا ہے؟ کم رکھنا ہے, تاکہ یہ سرا آپ نے تہبند میں یہ پھرس گئی. پھرس گیا یہ اچھا بہت ایزی ہوگا. اس کو دیکھیں گے نا تو آپ جب خود باندھیں گے نا اپنے گھر میں تہبند اور یہ اس طرح احرام, اچھا یہ ایسے نہیں آئے گا. یہ میں الحمدللہ تقریباً 22 سال سے اس حاجی کیمپ میں ہوں اور 20-22 سال سے الحمدللہ اس شعبے میں تربیت کر رہا ہوں, تو میں آپ کے سامنے یوں جلدی کر رہا ہوں. یہ آپ سے نہیں ہوگا. آپ اپنے گھر میں احرام لیجیے گا, بار بار مشق کیجیے گا. جو احرام فرینڈلی ہو جاتا ہے, یعنی جس کی احرام سے دوستی ہو جاتی ہے نا, اس کو کوئی عمرہ مشکل نہیں لگتا, کوئی حج مشکل نہیں. حج میں آپ نے کم و بیش 2.5 دن انہی 2 چادروں میں رہنا ہے, تو آپ کو یہ آ جائے گا, یہ آپ کا لباس بن جائے گا, تو آپ کو بڑا آسان ہو جائے گا. اب یہ جو سیدھے ہاتھ والا سرا ہے اس کو آپ نے اٹھا کر یوں پلٹ لینا ہے, ٹھیک ہے, لوٹ کر اپنے سیدھے کرنے پہ ڈال دیا. یہ بھی صحیح ہے, لیکن اس میں ایک کیا عمل ہوتا ہے کہ جب آپ جھکیں گے, کوئی کام کرنے جھکیں گے, چادر بار بار گرتی رہے گی. تو مشورہ دیتے ہیں اس چادر کو لوٹ کر دوبارہ یہ سیدھے کاندھے پہ کریں, ٹھیک ہے. یہ سیدھا کندھا ہو گیا. اب سیدھے کاندھے پہ جب آپ نے چادر کو لے لیا تو اب آپ جھکیں, کوئی بھی عمل کریں مشکل نہیں ہوگی. احرام کی چادر باندھ کر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں, یہ احرام کے نفل کہلاتے ہیں. ابھی آپ نے نیت عمرے کی نہیں کی, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. پھر عمرے کی جب نیت کر لیتے ہیں, میں 2 باتیں کر کے پھر انشاءاللہ نیکسٹ میں پہنچنا ہوں. ایز پر شیڈول آپ کو چیزیں بتا سکتا ہوں. احرام میں ہمیں کیا کیا عمل کرنا ہوتا ہے؟ احرام میں جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو استباء کرنا ہوتا ہے. استباء کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو استباء کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں سب حج پہ جا رہے ہیں, مطالعہ کسی نے نہیں کیا. حج پہ جا رہے ہیں, مطالعہ کیجئے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے استباء کسے کہتے ہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے اپنا سیدھا کاندھا کھول دیں, ٹھیک ہے, اور یہ سیدھا کاندھا کھول کر آپ نے یہ ہاتھ کے نیچے سے بغل کے پاس سے یہ نکال دیا. سیدھا کاندھا کھولنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ استباء. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استباء. اب یہ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں, 7 چکروں میں سیدھا کاندھا کھلا رکھنا, ماشاءاللہ آپ کو دکھا دے رہے ہیں, 7 کندھوں میں سیدھا کاندھا کھلا رکھنا یہ سنت موقدہ ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, اپنے سیدھا کاندھا کھلا رکھنا بھول گیا. یہ سنت سے محرومی رہے گی, لیکن آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا, یہ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. سیدھا کاندھا کھلا رکھنا. پھر اس کے بعد اسی طواف کے اندر پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا. آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے طواف میں اچھلتے کودتے نظر آئیں گے. طواف میں رمل کرنا یہ اچھلنے کودنے کا نام نہیں, وہ روڈ سے باروق انداز میں چھوٹے چھوٹے قدم لے کے چلنا, اس کی پوری بایوگرافی ہے. وقت نہیں کہ میں بیان کروں, مختصر یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مطاف میں آئے, کفار نے کچھ بھکیاں کسی اور اس کے جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا آپ رمل کیجئے, یعنی کفار پر مسلمانوں کا روب آ جائے. اور وہ ایسی قبولیت ہوئی کہ آج طواف کے 3 پھیروں میں رمل کرنا سنت موقدہ, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ رمل کیسے کریں گے, چند مختصر سی باتیں وہ ہیں جو آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے تو سمجھ میں آئیں گے. رمل کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے حجر اسود کا جیسے ہی استلام کرنا ہے. مثال کے طور پر حجر اسود کا میں نے حجر اسود کا استلام کیا, ٹھیک ہے. استلام کہتے ہیں حجر اسود کی بالکل سیدھ میں آ کر اپنے دونوں کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے نماز کی طرح, بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اور یہ آپ نے استلام کر لیا. جب آپ یوں گھوم جائیں گے تو اب حجر اسود سے تھوڑا سا آپ کھسک جائیں گے. مثال کے طور پر استلام کیا, تھوڑا سا سر کے اور یوں گھوم گئے. اب یہ خانہ
الٹے ہاتھ دل کی طرف ہے. اب آپ نے خانہ کعبہ کی طرف طواف کے دوران رخ نہیں کرنا، فقط استلام کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اب آپ نے جو چلنا ہے رمل کی 3 چال، 3 پھیرے رمل کے. رمل کی چال کیسے ہوگی؟ تیز تیز. چونکہ مسجد ہے زیادہ تیز میں بھاگ نہیں سکوں گا، ورنہ میں آپ کو غلط طریقہ بھی بتاتا کہ لوگ غلط ہی کیسے کرتے. تو میں درست طریقہ کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ وہاں بھی حرم کعبہ میں مسجد میں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے مٹھیاں بند کر لی، سینہ اپنا جو ہے چوڑا کیا، جیسے کسی کو روک دیتے ہیں نا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے قدم لے کے تیز تیز چلنا ہے، اور یہ آپ کا رمل ہو جائے گا. جب 3 پھیرے رمل کے ہو جائے تو لوگوں کی کنفیوژن ہوتا ہے کہ یار ان 3 پھیروں کے بعد جو ہے وہ میں کندھا بند کر دوں. نہیں، 7 پھیروں میں سیدھا کاندھا کھلا رکھنا یہ سنت موقتہ ہے. 3 پھیروں میں رمل ہوگا. آئیے ہم اپنی سلائڈس کی طرف آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. جب آپ نے انشاءاللہ عز و جل جہاز میں نیت کرنی ہے، کہاں نیت کرنی ہے؟ جہاز میں. جو آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں جدہ جانے والوں نے، اور جو مدینے سے جدہ جائیں گے انہوں نے میقات میں نیت کرنی ہے. اور جب انشاءاللہ عز و جل آپ میقات پہ پہنچیں گے اور وہاں نیت کریں گے تو نیت کے الفاظ میں نے بتا دیے اپنی مادری زبان میں. آپ نے کہا ہے اللہ عز و جل میں تیری رضا کے لیے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے، میری طرف سے قبول فرما لے اور اس پر میری مدد فرما. جیسے ہی آپ نے الفاظ کہے اس کے بعد ایک روح پرور صدا آپ کی زبان سے نکلے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں اللہ، تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرے لیے ہی بڑائیاں ہیں. یعنی مفہوم عرض کر رہا ہوں. بندہ اپنے ذہن کی بات ذہن میں رکھے کہ میں کلام کیا کر رہا ہوں، میں پڑھ کیا رہا ہوں، اپنے رب کو پکار رہا ہوں. جب آپ لبیک پڑھ لیں گے آپ کی عمرے کی نیت مکمل ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لبیک کہنے والا لبیک پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اب غور کیجئے کہ جنت کی خوشخبری ہے لبیک پڑھنے والوں کے لیے. تو لبیک خوب پڑھیے گا. جب آپ لبیک پڑھ لیں گے، دعا کر لیں گے، یہ آپ کا عمرے کا پہلا کام پورا ہو گیا. عمرے کے 4 کام بتائے تھے، پہلا کام پورا ہو گیا. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. نہیں آیا تو پھر انشاءاللہ سوال جواب میں آپ کو بریف کریں گے. ٹھیک. دوسرا کام خانہ کعبہ کا طواف. دیکھیے ہم آپ کو سلائڈ کی طرف آ جاتے ہیں. مطاف میں داخل ہونے کے بعد حجر اسود اس سیٹ میں پیچھے کی طرف آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی. یہاں دکھائی جا رہی ہے، مووی دیکھیں، اسکرین دیکھیں کہ حجر اسود وہ خانہ کعبہ دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مطاف دکھایا جا رہا ہے. اگلی سلائڈ دیجیے گا. جب آپ حجر اسود کی بالکل سیدھ میں آ جائیں تو اس سے تھوڑا سا پہلے یہ جو عمل میں نے استفا کر کے دکھایا یہ عمل کریں اور اس وقت نیت کریں اے اللہ میں تیرے پاک گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے، میری طرف سے قبول فرما دے. لیکن ان سب کی عربی لکھی ہوئی ہے. میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو عربی پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنی مادری زبان میں پڑھ لیں. عربی پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل عمل ہے. ماشاءاللہ آپ کو یہاں پر یہ مطاف کی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے. اب آپ انشاءاللہ عز و جل مطاف میں جانے جب جیسے گروپ ہے نا پورا گروپ بنے گا، ٹائمنگ سیٹ ہوگی، اس کے بعد وہاں سے مل کر آئیں گے خانہ کعبہ کے اندر. جب آپ جیسے ہی مسجد الحرام کے اندر داخل ہوں گے سیدھا قدم داخل کریں گے، اعتکاف کی نیت کریں گے، نویت سنت الاعتکاف، پھر حجر اسود سے تھوڑا پہلے اپنا سیدھا کندھا کھولیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ طواف کی نیت کر لیں گے. نیت کرتے ہی حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے اور جیسا میں نے پریکٹیکل کر کے بتایا استلام کریں گے. استلام کرنے کے بعد اسی طرح 3 چکروں میں رول کر لیں گے. اور سب سلائڈ دکھا دیجیے گا میرے کو. سب سلائڈ اسکرین پہ نہیں ہے، سب سلائڈ چلے ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں تو مصنون دعائیں اور پھر رکن یمانی آتا ہے. یاد رکھیں کہ حجر اسود سے طواف شروع ہوگا، یہ واجب ہے. کسی نے حجر اسود سے طواف شروع نہیں کیا اور اس نے جا کر آگے دوسرے رکن سے طواف شروع کیا، یعنی حجر اسود کے بعد رکن عراقی، شامی اور رکن یمانی آتا ہے. 4 کونے خانہ کعبہ کے. تو آپ حجر اسود سے طواف شروع کریں گے،
اور پورا چکر مکمل ہونے کے بعد جب دوبارہ حجر اسود پر آنے لگیں گے تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کی جو دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں. یہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کے لیے مقرر ہیں. اس مقام پر آپ نے مصنون دعائیں پڑھنی ہے. اور علماء نے کتاب میں لکھا کہ اس وقت آپ پڑھ لیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب آپ نے یہ چکر مکمل ہوا، پھر حجر اسود کا استلام کیا، دوسرا تیسرا چکر رمل ہو گیا، اب چوتھا چکر، پانچواں، چھٹا، ساتواں. 7 چکر جیسے پورے ہوئے یہاں دکھایا جا رہا ہے. تو 7واں چکر جیسے ہی حجر اسود پر مکمل ہوا آپ نے استلام کیا اور اس کے بعد اب آپ نے اپنا کاندھا فوراً ڈھانپ لینا ہے. یہ آپ نے فوراً استباع ختم کر لیا، اپنا کاندھا ڈھانپ لیا. تو یہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا. ابھی آپ نے 2 رکعات واجب الطواف ادا کرنے ہیں. یا تو آپ مقام ابراہیم کے قریب آپ کو جگہ مل جاتی ہے پڑھ لیں، جگہ نہیں ملتی بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے یہی پڑھنا ہے. 4 آدمی ہاتھ رکھ کے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں جناب بابدولت نماز پڑھ لیں. نہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، طواف دینے والوں کو ایذا نہیں پہنچانا. آپ کو جگہ نظر نہیں آتی پیچھے ہو جائیں. مسجد الحرام میں بلکہ پورے حرم میں کہیں بھی 2 رکعت طواف کے پڑھ لیں گے واجب الطواف ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں اور قدم قدم پر خیال رکھیں کہ بد نگاہی نہ ہو. اللہ پاک کی باندیوں کو حکم ہے چہرہ کھلا رکھنے کا اور ہمیں حکم ہے چہرہ نظریں نیچی رکھنے کا. لہٰذا اس مقام پر جہاں خانہ کعبہ میں 1 نیکی 1,00,000 نیکی ہے وہاں گناہ بھی 1,00,000. یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. ماشاءاللہ آپ کا دوسرا کام ہو گیا. اب آپ نے استلام کرنا ہے اور یہ استلام کون سا ہے؟ یہ وہ استلام ہے جو آپ نے انشاءاللہ الکریم اپنے صحیح سے پہلے کا استلام کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بریف کر دیا گیا ہے ذوالفقار سے آپ نے کرنا ہے. بس کا میں نے بہت سارے حجاج گھوم جاتے ہیں. یہ ساری مینجمنٹ کی باتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی. میں صرف مناسک کی 2-3 باتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں وہ آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. یاد رکھیے کہ جب کبھی بھی آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی جگہ کا تعین کر لیں. ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ جو ہیں وہ پچھڑ جائیں. جب جائیں تو ایک جگہ کا تعین کر لیں گے بھائی ہم پچھڑ نہیں گئے تو اس مقام پر انشاءاللہ آپس میں ملاقات کر لیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی. یاد رکھیے کہ عمرے کے اندر جو آپ کو بتایا گیا زمزم شریف پینا، یہ ذہن میں رکھیں. آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیے. اس کے بعد میں نے آپ کو استلام کا کہا. کہاں کرنا ہے استلام وہ میں بتاتا ہوں. اب آپ نے واجب الطواف پڑھنے کے بعد ملتزم پر آ کر دعا کرنی ہے. ملتزم کہاں ہے؟ خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے. خانہ کعبہ کی وہ دیوار جو دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان بظاہر بہت مختصر سی لگتی ہے لیکن عظمت میں بہت بڑی ہے، اس مقام پر آپ نے دعا کرنی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں جبرائیل کو دیکھتا ہوں کہ وہ حجر منتظم سے لکھتے ہیں اور رب سے التجا کرتے ہیں یا واجد ہو یا واجد ہو، اے بزرگ برتر جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں مجھ سے ضائع نہ فرما. اب یہاں پر خانہ کعبہ کا دیدار کے وقت بھی آپ نے اسی طرح رو رو کے دعائیں کرنی ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تیرا کرم، تو نے مجھے حرم میں پہنچایا. اے اللہ اپنے گھر کے سامنے کھڑا رکھا. مولا میری کوئی اوقات نہ تھی، میرے میں کوئی عمل نہیں ہے. مولا فقط تیرا فضل ہے، تو نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا. مولا پہنچا دیا ہے تو قبول بھی کر لے. اے اللہ تو نے بلا لیا ہے تو مولا قبول بھی کر لے. اے اللہ تجھ سے جب جو دعا کروں تو قبول کر لے. میری زندگی کی کوئی دعا رد نہ فرمانا. اے اللہ جس کے لیے جائز دعا کروں مولا تو قبول کر لے، میری مغفرت فرما دے. جو دعائیں آپ کو آتی ہیں اس وقت رو کر جتنے آنسو بہا سکتے بہائیں. یہ آنسو بہانے کا مقام ہے. اس مقام پر آپ نے دعا کی لی. اب آپ نے حجر اسود کی سیدھ میں آ کر استلام کر لیا. یہ صحیح کا استلام ہے. اور عمرے کا جو تیسرا مرحلہ، جو تیسرا واجب ہے، یعنی عمرے کے اندر 4 باتیں ہیں، 2 فرض ہیں 2 واجب ہیں. یہ جو عمرے میں تیسری بات ہے صفا مروہ کی صحیح. آپ فوراً صفا پر آ جائیں. یاد رکھیں جب بھی صحیح شروع کریں گے صفا سے شروع کریں گے. یہ صفا اور مروہ کوئی ایسا نہیں ہے وہ بڑی پہاڑیاں ہیں، پہلے ہوا کرتی تھی، اب پورا ماربل ایک فرش ہے، پورا ماربل ہے.
تھوڑی سی ٹیپر چڑھائی نظر آئے گی، وہاں کھڑے ہو کر اپنے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے سعی کی نیت کرنی ہے، کچھ دعائیں پڑھ لیں اور وہاں سے چلتے چلتے آپ نے میلین اخترین کی طرف جانا ہے۔ جو آپ نے زمزم کی پکچر دیکھی تھی ابھی اسکرین پہ آئی تھی، یہ زمزم جیسے ہی منتظم پر دعا کر لیں گے تو زمزم پیئیں گے، اور زمزم پینے کے بعد کچھ تھوڑا سا اپنی ہتھیلی میں رہ کر سر میں بھی لگا دیں، جسم میں بھی مل لیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ یہ خیال رکھیں کہ زمزم زمین پر نہ گرے، کہ وہ عین مسجد ہے اور یہ برکت والا پانی ہے، اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، صفا سے آپ نے صحیح شروع کی، اوپر وہ میلین اخترین ہے، وہ لائٹیں دکھا دیجیے بھیا، اپنا میلین اخترین کی لائٹیں ہیں، سبز لائٹیں، ٹھیک ہے؟ صحیح کے دوران سبز لائٹوں والا اس پہ کلک کریں، 5 نمبر شیٹ، صحیح کے دوران سبز لائٹوں کے نیچے مرد حضرات دوڑیں گے، وہ جو لکھا ہے نا وہاں پر سبز لائٹ کو کلک کریں۔ ہاں یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے، اوپر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جہاں سبز لائٹ اسٹارٹ ہوگی نا، چونکہ مسجد میں دوڑ کے نہیں دکھاؤں گا، وہاں باقاعدہ آپ نے دوڑنا ہوگا، حاجیوں کو دوڑتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، آپ نے باقاعدہ دوڑنا ہے، جیسے دوڑتے ہیں نا، یہاں پر مرد دوڑیں گے، خواتین نہیں دوڑیں گی، مردوں کے لیے یہاں دوڑنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مثال کے طور کسی تکلیف میں نہیں دوڑ پایا تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن یہاں دوڑ کر اس سنت عظیمہ کو زندہ کریں جو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ تھا، اور اس کو الحمدللہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا کیا ہے۔ جب سنت یہ بھی عطا ہو گئی، آپ مروہ پر 7واں چکر پورا ہوگا، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، تو مروہ پہ 7واں چکر پورا ہوگا، اس مقام پر۔ اچھا بہت سے لوگ کیا ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے بھی سیدھا کاندھا کھول دیتے ہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، یاد رکھیں طواف کے 7 چکروں کے بعد سیدھا کاندھا کھلا نہیں رکھنا۔ اب آپ نے صفا مروہ کی صحیح مکمل کر لی، مروہ پر پہنچے، یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف بغیر وضو کے نہیں ہوگا، لیکن صحیح میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ چاہے تو کر کر آئے، اس کے لیے افضل ہے، لیکن اگر کسی نے بغیر وضو صحیح کر لی تو اس کی صحیح مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب مروہ پہ پہنچ گئے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھنا، یہ مستحب عمل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، آپ ادا کر لیں گے، وضو ہے تو پھر انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ چوتھا اور آخری کام وہ کیا ہے؟ حلق یا تقسیم۔ آپ اپنے سر کو اس طرح سے صاف کروائیں، حلق کروائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں، حلق کرنے والوں کو 3 مرتبہ برکت کی دعا۔ روایتوں میں آیا کہ جو شخص بال کٹواتا ہے تو ہر بال کے بدلے اسے نیکی دی جاتی ہے، اور مرد حضرات کے علاوہ جو خواتین ہوں گی وہ تقسیم کریں گی، یعنی انگلی کے ایک پورے کے برابر یا 1 انچ سے کچھ زیادہ یہ اپنے بالوں کو تقسیم کر لیں گی۔ اس طرح سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ الحمدللہ عز و جل عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ کو مبارک ہو۔ بہت شارٹ انداز میں نے بہت مختصر کر کے آپ کو عمرے کا بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی رمضان کے بعد دوسری نشستیں ہوں گی اس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو عمرے کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے اور ہمارے عمرے اور حج کو قبول فرمائیں، آپ کے سفر کو بخیر فرمائیں، ذوق بڑا شوق بڑا سفر عطا فرمائیں، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔